اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا۔ سورہ الدہر کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب اتنی تکلیف کے باوجود درس میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، تندرستی دے۔ تندرستی کے بغیر کوئی شے نہیں، عافیت سب سے بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے تو یہ جملہ زبان سے ارشاد فرمایا کہ یہ مقام جہاں میں آج کھڑا ہوں 1 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں کھڑے ہوئے۔ یہ کہا تو آواز جو تھی نا برا گئی، بات نہیں کر سکی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی جملہ دہرایا، پھر رو پڑے اور تیسری بار حوصلہ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا سب سے بہتر چیز جو اللہ سے مانگنی چاہیے نا وہ عافیت ہے۔ عافیت مانگا کرو، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی خیر سے رکھنا، کوئی مصیبت اور تکلیف نہ پیش آ جائے تو عافیت کی دعا سب سے بہتر ہے۔ بس یہ چھوٹی سی پکار ہے نا، آپ سارے مسئلے اس میں آ گئے، کوئی مالی پریشانی، جسمانی تکلیف، کوئی بچوں کی طرف کسی طرح کی بھی نہ فرمایا اس سے بچا کر رکھنا، عافیت مانگا کرو، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو سورہ الدہر میں اللہ رب العالمین نے جس بات کا ذکر فرمایا، تاریخ بنی آدم میں بڑے بڑے عجائب واقع ہوئے۔ آپ حالات پڑھے آدم علیہ السلام سے لے کر تو انسانوں نے بڑے بڑے عجیب کام کر کے دکھائے ہیں، مادی ترقیاں بھی ایسی کی ہیں، اس دور میں بھی ہیں، بالکل جادو کی قسم کی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واقعی جن لوگوں نے یہ جادیں کی، کارنامہ تو ان کا بڑا، استعمال غلط ہوتا تو الگ بات ہے، ورنہ یہ باتیں ہمارے بزرگوں سے کہی جاتی کہ ہزاروں میل دور سے پہاڑوں کے باوجود اور اتنے فاصلوں پہ آپ تصویر دیکھیں گے، میچ ہوتا دیکھیں گے، بات سنیں گے، کون مانتا؟ مگر اب سب کچھ ہو رہا۔ تو عجائب سے یہ دنیا بڑی ہے، مگر جو عجوبہ مکہ معظمہ میں آپ سے 1400 سال پہلے ہوا وہ سب سے زیادہ عجیب تھا۔ ایک شخص جنم لیتا ہے، نہ اس کے والد ہیں، والدہ بھی بہت جلد فوت ہو جاتی ہیں، دادا جو کفیل تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو یتیمی میں پرورش پاتا ہے علیہ السلام۔ کسی مدرسہ میں نہیں گیا، کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، سارا مکہ جانتا، اس کے دن رات سے سب لوگ واقف ہیں کہ یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، موقع ہی نہیں ملا نا۔ اور 40 سال تک اس کی زبان سے لوگوں نے دینی موضوعات پر کبھی بات نہیں سنی، کبھی دین کے بارے میں اس نے نہیں کہا۔ بکریاں چرائیں، کچا کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے، بس عام لوگوں جیسی زندگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اتنے گندے ماحول میں بھی صاف ستھرے، پاکیزہ، صادق اور امین، مگر ایک شریف انسان کی طرح۔ باقی کوئی یہ نہیں سراغ پا سکتا تھا کہ یہ نبی بننا چاہتا، معاذ اللہ یہ ایسا کوئی نوکر چاہے، نہیں، کوئی نہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں آتا ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، آپ کو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ مجھ پر کتاب اترے گی، کوئی خیال نہیں تھا۔ اس لیے جب پہلی بار فرشتہ آیا تو آپ تو بالکل گھبرا گئے، کہاں پر آئے تھے اور گھر آئے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایسی عجیب بات ہے کہ آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، مطلب وہ اچانک کھڑا ہوا 40 سال کے بعد، ایک لفظ اس 40 سال سے پہلے لوگوں نے دین کے بارے میں اس کی زبان سے نہیں سنا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو پھر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں امی نا کردہ کتاب درست، وہ امی جس نے کتاب بھی سیدھی نہیں پکڑی، کتب خانہ چند ملت بشست، اس نے پھر دنیا جہان کی قوموں کے کتب خانوں کو دھو کر رکھ دیا کہ سب کے پاس باطل ہے، حق ہے تو میرے پاس۔ سب کو چیلنج کیا کہ آؤ میری کسی بات کو جلاؤ، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے میری کتاب میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اور 14 سال گزر گئے، لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے، قرآن مجید کی کسی غلطی کی نشاندہی کر رہے، اور جن لوگوں نے کوشش کی
کہ ینابی الاسلام لکھیں کہ اسلام کے سرچشمے کیا، ایک پادری نے لکھی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کرنا کہ فلاں کتاب میں یہ قصہ موجود ہے، فلاں کتاب، دنیا جہان کی لائبریریاں کھنگالی۔ اب بتائیں، پہلے تو یہ سوچتا وہ پادری کہ جس بندے نے یہ کلام سنایا اس کے پاس یہ لائبریریاں تھیں، جو اتنی کوشش کے بعد آپ کو بڑی مشکل سے کتابیں مل نہیں ہیں، کوئی چین میں ہے، کوئی باہر میں ہے، کوئی کسی ملک میں ہے، یہ مکے میں لائبریریاں تھیں، وہ ان زبانوں سے واقف تھا، اور جو ان کتابوں میں ہے اس کو بھی اگر مقابلہ کیا جائے قرآن میں بیان کیے واقعہ کے ساتھ تو صرف نام کی مشابہت ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ کہتے ہیں وہاں سے یہ آپ نے سنا کر کہہ دیں، اس کو بھی پڑھ لیں اور سورہ یوسف بھی پڑھتے جائیں، آپ حیران ہوں گے کہ کہاں نور اور کہاں ظلمت۔ ایک طرف روشنی، یوسف علیہ السلام، ان کے والد، سب کا کردار ایسا ستھرا صاف نظر آئے گا کہ واقعی نبی کی شان ہی ہے۔ ایک طرف ایسا کہ آدمی پڑھے یار کہانی لکھ رہے ہیں گپوں سے بھری ہوئی، نہ ان میں کوئی سبق ہے، نہ پیغمبروں کی سیرت کے ساتھ اس کی مطابقت۔ اس لیے قرآن جس نبی امی کی زبان سے نکلا، اس سے بڑا معجزہ کہ ایک آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کوئی کتاب نہیں اس نے پکڑی، مگر جب بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ساری دنیا کو لاجواب کر دیا اس نے۔ تو یہ قرآن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش کیا نا، ایک طرف تو قرآن کی اپنی صداقت، اس میں جو کچھ تھا حق تھا، اب حق کو جٹانے کے لیے بڑی ڈٹائی کی ضرورت ہے، بے ایمان بھی سمجھتا کہ بات تو سچی ہے، بہانے بنائے گا، اندر سے سمجھتا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا، اور دوسری طرف پیچھے کردار کی سیرت کہ جس زبان سے نکل رہا تھا، صرف یہ نہیں کہ لوگوں سے وہ باتیں کر رہا تھا، وہ اس پر ان لوگوں سے بڑھ کر عمل کرتا تھا، نہ اول المسلمین، لوگ اس پر عمل کریں نہ کریں میں سب سے پہلے اس تعلیم پر عمل کرتا ہوں، نمونہ تھا اپنے کلام کا، اور نتائج بھی سب کے سامنے تھے کہ جو اس کے پاس بیٹھتے تھے وہ چور اور ڈاکو تھے نا تو ولی بنتے جاتے تھے۔ اب اس سے بڑا کیا ثبوت تھا کہ یہ قابل معالج ہے، یہ طبیب جو ہے نا بالکل اس کا علاج درست ہے، یہی لوگ شرابی زانی چور اور ڈاکو تھے، اب فرشتہ سیرت بنتے جا رہے ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے کوئی بہانہ نہیں ملتا تھا جٹانے کے لیے، مگر من حرامی ہوتے ہیں ڈھیر، چونکہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ عیش و عشرت میں خلل پڑے گا، شراب میں چھوڑنی پڑے گی، زنا چھوڑنا پڑے گا، تو بہانے پھر طرح طرح کے بناتے کہ یہ بات نہیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ نہیں آتی، آپ کو معجزہ ایسا نہیں دکھاتے جس سے ہم مان دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کے لیے رحمت تھے، حضور کا دل تو تڑپتا تھا، قرآن مجید سے پتہ چلتا تھا آپ تو گھلتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں عرقیدہ کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے پیغمبر کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ تو ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کرتے رہتے کہ یہ دوزخ کی طرف کیوں جا رہے ہیں، خیر خواہ تھے لوگوں کے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا معجزہ دکھا دے کہ یہ سارے مان ہی جائیں، ان کا مطالبہ مان لائے اللہ تعالیٰ۔ تو سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے معجزے نازل کر کے لوگوں سے ایمان درکار ہوتا کہ زبردستی منوانا، تو میں نے آپ کو نبی کیوں بتانا تھا، کتابیں کیوں بھیجنی تھی، معجزے کیوں دکھانے تھے، پیدائشی طور پر سب کو ولی پیدا کر دیتا۔ یہ جبری ایمان نہیں مجھے درکار، ایمان وہ ہے جو لوگ سوچ سمجھ کر لائیں۔ اس لیے اگر آپ آسمان پر سیڑھی لگا سکتے ہیں، زمین میں سرنگ کھود سکتے ہیں، نبی علیہ السلام سے خطاب کیا، اور جہاں سے معجزہ لا سکتے ہیں نا ایسا معجزہ لا کر ان کو دکھا دیں۔ میں ابھی نہیں آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ راستہ نہیں ہے، کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ وہ الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں سخت ہیں بڑے، کہ آپ بھی ایسی بے خبری کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ایسے معجزے دکھا دے، کوئی نہیں ہوگا یہ بات۔ تو رسول کریم علیہ السلام جو پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان بے ایمانوں کی بات پر کان دھرے اور ان کا مطالبہ پورا کر دے، اس سلسلہ میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا نا، یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا، آپ نے درخواست دے کر اللہ سے نہیں لیا، یہ تو آپ کو خبر بھی نہیں تھی، اللہ نے اتار دیا۔ تو جس نے اتارا اس کو فکر ہے کہ کوئی اس کو مانتا ہی نہیں، آپ اس فکر میں کیوں پڑ گئے کوئی مانتا ہی نہیں مانتا؟ آپ نے اپنے اوپر یہ خام خواہ کا بوجھ کیوں لاد لیا کہ یہ دنیا کو منوانا ہی ہے؟ یہ کام اس پر چھوڑیں جس نے اتارا ہے۔ اب سنیں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ تو نے دل سے گڑھا ہے کہ تجھے فکر ہو کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، یا تو نے درخواست کی تھی اللہ سے مانگا تھا کہ مجھ پر قرآن اتار کہ تجھے یہ فکر مندی ہو کہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ یہ تو ہم نے، اب عربی زبان میں دیکھنا انا، اس میں بھی نا جو ہے وہ ہم ہے، پھر نحنوں میں بھی ہم ہے،
پھر نزلنا میں بھی نون الف ہے، ہم ہیں، 3 بار کا ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں جنہوں نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ آپ نے نہیں یہ اپنی طرف سے گڑھا، اس لیے کوئی نہیں نہ مانتا تو آپ کو اپنے آپ کو گھلانے کی ضرورت نہیں، اس فکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے تجھ پر یہ قرآن اتارا، اور اتارا بھی تنزیلا، بڑے اہتمام سے اتارا، پھینک نہیں دیا کہ ایک مرتبہ کتاب لکھی اور دنیا پر یہ پھینک دی۔ اتنا عرصہ ہو گیا جبریل امین اس کو لے کر آ رہا، تو اہتمام کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ اتار رہا، بڑے بندوبست کے ساتھ۔ تو جو خدا یہ خود کام کر رہا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں ہے، ان سے کیسے نمٹنا ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے قرآن مجید کی تنزیل کا، اس لیے تنزیل میں اہتمام کا بہت ذکر ہوتا ہے نا کہ بڑے بندوبست کے ساتھ یہ کلام اترا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی کتاب میں فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہر، جس خزانے میں یہ پڑا ہوا نا آسمانوں پر، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ تو کہتے ہیں نا شیطان آپ کو سکھاتا ہے اور جن سکھاتے ہیں، ان کی مجال ہی نہیں کہ اس دفتر کے پاس آ سکے، چھو نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے پاک فرشتوں کے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ فرشتوں کے پاس ہے حفاظت میں۔ اور وہاں سے اس کلام کو لے کر نازل بہ الروح الامین، فرشتہ بھی جو چنا گیا ہے نا اس آخری کلام کے لیے وہ رسول کریم ہے۔ اب کریم آپ جانتے ہیں کہ جو جنس ہوتی ہیں ان میں سے بہترین اور اعلیٰ ترین، رسول کریم، کتاب کریم، اعلیٰ ترین فرمایا، مگر ملائکہ مقربین سے بھی وہ چنا گیا مطاع سمامی، جس کا حکم چلتا ہے سارے فرشتوں پر، جبریل امین، اور جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، وہ فرشتہ اس کلام کے لیے چنا، لوح محفوظ میں یہ درج ہے۔ اور سورہ جن میں کہا کہ جب اتارتے ہیں تو آگے اور پیچھے گاردیں لگا دیتے ہیں، اس فرشتے کے آگے پیچھے بھی نا گن مین ہوتے ہیں، ان کے پاس راکٹ ہوتے ہیں، رسول بھی جب تک اس سے وصول کر کے سنا نہیں لیتا پیرا اسی طرح رہتا، جب تک یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ واقعی رسول اللہ نے ایک ایک لفظ صحیح سن کر لوگوں تک پہنچا دیا۔ لیعلم من کذب علی رسالات ربہ، اللہ تعالیٰ جب تک یہ معلوم نہیں کر لیتا کہ یہ خزانہ صحیح جو ہے نا پائی لوگوں تک ٹھیک پہنچ گیا، وہ فرشتے نہیں ہٹتے۔ اتنے اہتمام سے ہم اتار رہے ہیں، فکر مند آپ ہو رہے ہیں، آپ چھوڑیں، میں جانوں میرا کام، میں اس جہان کا مالک ہوں، جو مانیں گے ان کو انعام دوں گا، جو نہیں مانیں گے ان سے نمٹوں گا۔